اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کے نام، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی ٹیم کی حفاظت کی۔ آج کا جو ٹاپک میں لے رہا ہوں وہ ہے ٹیم کے مفادات کی حفاظت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں نے ایک اوورال بات کی تھی ٹیم کی حفاظت کی 3 پیرامیٹرز پہ، کہ ٹیم کا مورال قائم رکھنا ضروری ہے اور ان کو اکٹھے رکھنا ضروری ہے اور ان کے معاملات کو ان کی پرفارمنس کو مینٹین کرنا ضروری ہے اور ان کو کمپیٹیٹر سے بچانا ضروری ہے۔ آج جو مفادات کا تحفظ ہے یہ ایک ہی ڈائمنشن ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ ایک بڑی کامن ہارٹ برن ہے جو میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ جی ہمارا مینیجر ہمارے انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتا، وہ جو ہے کبھی تو سو کالڈ مینجمنٹ کے ساتھ جا ملتا ہے، جو کہ ہی از پارٹ آف مینجمنٹ اینی وے، ملنے کی ضرورت یا بات نہیں ہے، وہ تو آلریڈی مینجمنٹ کا پارٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک شکایت ہے کہ جی وہ بس مینجمنٹ سے جا ملتا ہے اور وہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور بس وہ کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ دیکھیے دیر از اے فائن لائن آلسو بیسکلی جہاں پہ مینیجرز کو چلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ مینیجرز آر پارٹ آف مینجمنٹ، اور مینجمنٹ ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ مینجمنٹ کا ایجنڈا لے کے آگے چلیں گے، جس میں شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ لوگوں کے حق میں بہت اچھی نہیں ہوں گی اور ان کو پسند بھی نہیں آئیں گی۔ اب یہ مینیجر کی فائن لائن ہے کہ اس کو وہ چیزیں بھی لے کے چلنی ہیں، وہ کام بھی کروانے ہیں اور اس کو ٹیم کو بھی لے کے چلنا ہے، چونکہ وہ مینیجرز سب سے کمزور مینیجر ہوتے ہیں جو آ کے ٹیم میں اناؤنس کرتے ہیں کہ یار ہیڈ آفس سے یہ ڈائریکٹیو آیا ہے کہ آج سے یہ کرنا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، مجھے تو خیر یہ بات بہت پسند نہیں آئی، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے تو ہیڈ آفس کی انسٹرکشن پہ عمل کرنا ہے، تو آپ بس اس کو آپ اس بات کو کافی سمجھیں اور بس آپ یہ شروع کر دیں۔ یہ مینجمنٹ کی سب سے کمزور شکل ہے بیسکلی، جس میں مینیجر خود ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ وہ ہیڈ آفس پہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ جانیں اور ہیڈ آفس جانیں۔ تو بھائی اگر آپ اتنے ہی کمزور ہیں اور مردہ ہیں معذرت کے ساتھ، تو پھر آپ نکل جائیں بیچ میں سے، پھر ہیڈ آفس اور وہ جو ٹیم ہے وہ خود ہی نمٹ لیں گے جو کرنا ہے۔ لیکن جب آپ بیچ میں موجود ہیں اور مینیجر ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور ٹیم لیڈر ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ پلیز مت کیجیے، یہ بات میں نے کہا نا کہ یار میں کیا کروں، میرے سینئر مینیجر نے کہہ دیا، ڈائریکٹر نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، یہ باتیں مت کیا کریں۔ آپ جو سنتے ہیں اس میں اچھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، پہلے تو ان کو اون کر لیجئے، پھر آپ ان کو اس حساب سے ٹیم کے ساتھ لے کے چلیے جس سے آپ کی ٹیم قائم بھی رہے اور وہ کام بھی ہو جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جنرلی ڈائریکٹیو کیا آتے ہیں، 2 طرح کے ڈائریکٹیو آتے ہیں۔ ایک تو آتے ہیں ٹارگٹ ریلیٹڈ کہ جی اتنا بزنس کرنا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، جی ہم نے آپ کا ٹارگٹ ریوائز کر دیا جی یونیلیٹرلی، آپ سے پوچھے بغیر، اب آپ کو اتنی انکریز دینی ہے یا یہ نمبرز اچیو کرنے ہیں۔ ایک تو اس طرح کے ڈائریکٹیوز آتے ہیں جو بیسکلی جہاں سے بھی چلتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہواتے وہ مینیجر جو فرسٹ لائن مینیجر ہے، چونکہ ایکسیکیوٹ تو اس نے کرنا ہے نا، باقی سب لوگ تو ایکچولی تو وہ لائن ہے جو کھمبے لگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ مینیجر سے، کہ جو پیغام اوپر نیچے پہنچا رہے ہیں، زیادہ تر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اصل میں تو ایکسیکیوشن تو اس بیچارے کے ذمے ہے نا، جو بیچارہ ہے جو کہ فرسٹ لائن مینیجر ہے۔ تو جب یہ آ گیا تو پھر اس کے بعد اس کو سب سے پہلے تو اون کرنا چاہیے، جیسے میں نے کہا نا، یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آئی مین دیر از ناٹ مچ آف اے چوائس ان اینی پلیس ایکچولی، کسی بھی جاب پہ چوائس تو نہیں ہوتی نا۔ آپ آرگیو کر سکتے ہیں، ایک حد تک کر سکتے ہیں، آپ کوئی تھوڑا بہت کوئی نیگوشیٹ بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں کر سکتے، یا آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ اے ویری کلیئر رسپانس کہ جی سوری نتھنگ ڈوئنگ دس، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، دس از اٹ پیریڈ، نو مور ڈسکشن۔ تو پھر آپ ڈسکشن نہیں کریں گے نا، پھر آپ اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر آپ پہلے ہی بد دل ہو گئے اور آپ نے ٹیم کو بھی یہ کہہ دیا
کہ یار میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹیو آ گیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پھر تو ٹیم خود ہی فیصلہ کرے گی کہ انہیں کرنا ہے نہیں کرنا، یا اگلے دن سے یا اسی دن سے انہیں کوئی اور نوکری تلاش کرنی ہے، کوئی اور کمپنی ڈھونڈنی ہے، اپنے کانٹیکٹس ریوائیو کرنے ہیں کہ ہاں مجھے 6 مہینے پہلے ایک مینیجر نے کہا تھا کہ یار آپ نے کبھی سوئچ کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو مارکیٹ تو چلتی ہے، thousands of people working in this industry in the market، تو وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور سوئچز چلتے بھی ہیں، یہاں مشکل ہے وہاں چلے گئے، وہاں مشکل پڑی وہاں چلے گئے، وہاں سے کوئی اچھا مل گیا وہاں چلے گئے، یہ چلتا ہے۔ یہ پرانا دور نہیں ہے کہ جس میں ایک کمپنی جوائن کر لی اور اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو کے نکلے، وہ نہ وہ اب قوم باقی ہے نہ وہ کمپنیز باقی ہیں، اب یہ نہیں ہوگا، کم از کم سیلز مارکیٹنگ میں نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جو سپورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا، فائنینس ہے، HR ہے، یہ چونکہ ایز سچ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے بظاہر، آلدو میں یہ بات کسی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن بظاہر وہ کوئی نمبرز ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ کچھ اور طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو جن کی لانجیوٹی زیادہ ہے، آلدو آج کل ان کے بھی کئی معاملات اور کئی مسائل ہیں، بٹ اینی وے تو اون کر لیجئے، پھر یہ دیکھیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیسے نیچے اتار سکتے ہیں، اس پہ کیسے عمل کروا سکتے ہیں، کیسے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کو اچیو کرنے کو کہا گیا ہے، چاہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادتی ہے، وہ ان ریزنیبل ہے، وہ اوور کمٹمنٹ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، لیکن کوشش تو کریں گے نا، کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی، میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کوشش پوری کرنی چاہیے، اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ ان موسٹ کیسز یو ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ کچھ کیسز میں شاید نہیں ہوگا، لیکن آئی کین آلسو ایشور یو کہ وہ کیسز جن میں نہیں ہوگا وہاں پہ دی آرگنائزیشن آلسو انڈرسٹینڈس کہ اتنا پورشن ایکچولی ڈویبل تھا، اتنا ڈویبل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایڈ کر کے وہ دیتے ہیں تاکہ یہاں تک آپ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں ایز این انسائڈر، اور میں بھی جانتا ہوں ایز این انسائڈر کہ اس طرح سے یہ چلتا ہے، تو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ وہ ٹارگٹس یا وہ جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لیں گے۔ سو ٹیم کے مفادات کا تحفظ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کو جو ڈائریکٹیوز آتے ہیں ان کو زبردستی لا دیں مت، بلکہ ٹیم سے بیٹھ کے بات کیجئے، آپ پہلے خود سمجھیں، ایک پلان بنائیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پلان کو ڈسکس کریں، ان سے بھی انپٹ لیں، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کچھ اچھے آئیڈیاز آ جائیں، پھر مل کے اس پہ کام کریں۔ یہ ہر روز صبح اٹھ کے صرف فون کر کے پوچھنا ہاں بھی آج کتنی ہو گئی ہے، یہ اگین دس از ویری پور اینڈ ویری ویک مینجمنٹ ایکچولی، کہ صرف نمبرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہر صبح، اچھا دوپہر کو، اچھا صبح یہ تھی، اچھا دوپہر کو کتنی ہوگی، پھر دوپہر کو پھر فون کر رہے ہیں اب کتنی ہو گئی ہے۔ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آٹومیٹیکلی تو کچھ نہیں ہوتا اور فون کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور کتنے ہی کیسز میں جانتا ہوں جس میں پھر مینیجرز یہ کرتے ہیں کہ وہ 29 تک کہتے رہتے ہیں ہاں جی بالکل، نہیں آپ فکر نہ کریں، ڈیفیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آخری 2 دن میں ہم نکال لیں گے، اور وہ نہیں نکلتا، اور منتھ کلوز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو کلوزنگ ہو گئی ہے جی، بڑی مجبوری ہے، وہ لاسٹ منٹ جی وہ آیا نہیں جی، آرڈر نہیں آیا، وہ کسٹمر یوں ہو گیا، وہ عمرے پہ چلا گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، واٹ ایور، دیر آر 101 ریزن وچ کین بی کوٹڈ یو نو۔ سو ٹیم کے مفادات کا تحفظ یہ ہے کہ آپ ٹیم کو اس بات پہ ٹرین کریں، کل کو انہیں بھی مینیجر بننا ہے، اور ان کو لے کے آگے چلیں۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹیم کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کی، جو میں آگے ایک اگلی کسی نشست میں سپریٹلی بھی اس پہ الگ سے بھی بات کروں گا، کہ ٹیم کو آگے لے کے جانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے مینیجر، اور اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے یہ ٹریننگ، کہ وہ کیسے چیزوں کو مینیج کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ کر دیں گے آج کہ یار مجھے تو نہیں پتہ، میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ آ گیا آرڈر، تو کل کو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے مینیجر بن کے، کیا وہ بھی یہ کریں گے، کیا وہ یہ کر سکیں گے، کامیاب ہوں گے؟ سو ٹیم کے انٹرسٹس کو واچ کرنا ان شکلوں میں ضروری ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سخت زیادتی ہو جائے گی، وہاں جیسے میں نے کہا نا ایک سرٹن حد تک سٹینڈ بھی لینا چاہیے۔ اینڈ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ مینجمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ سے 150 مانگ رہے ہیں تو اس میں کتنی فیٹ ہے ایکچولی جو انہیں پتہ نہیں ہوگی،
لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ آپ زور لگا لیں تو شاید 120 تک پہنچ جائیں گے، وچ از ایکچولی واٹ دے نیڈ. تو وہ اس کے بعد آپ پہ کوئی بہت آسمان نہیں ٹوٹے گا اور وہ معاملات آپ کے ٹھیک ہی رہیں گے. تو یہ ٹیم کے انٹرسٹ کو واچ کرنا اس سینس میں ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں. اور اس بات پہ لوگ بلا وجہ نکالتے رہتے ہیں کہ وہ جی، یہ بھی ایک بڑی ٹیکنالوجی ہے مینیجرز کی کہ وہ ہمیشہ ہر مہینے جو ہے نا ایک آدھ بندہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا اسے خود ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں اپنے کسی اور مینیجر دوست کو کہ یار یہ اچھا لڑکا لے لو تم اسے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں جی، میری تو دیکھیں نا جی، میری تو فیلڈ فورس ہی پوری نہیں ہے، میری تو ٹیم ہی پوری نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، بڑا مشکل ہے، فلاں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں جی، جیسے ہی مل جاتا ہے رکھ لیں گے. اور یہ قصہ پرپیچولی چلتا رہتا ہے. تو اس سے انٹرسٹ کسی کا واچ نہیں ہوگا، کسی کو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا. ان باتوں کو سمجھ لیجئے اور چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلیے، اون کر کے چلیے، ٹیم کو ساتھ ملا کے چلیے، تاکہ ٹیم کا انٹرسٹ بھی واچ ہو سکے اور ایز اے مینیجر آپ کا انٹرسٹ بھی واچ ہو سکے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.